لانس نائک محمد محفوظ شہید۔ دشمن کا ایک فوجی خاصا اچھا نشانے باز تھا جو تاک تاک کر کھلے میدان میں پاک فوج کے جوانوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا رہا تھا۔ کتنے ہی جوانوں نے جب شہادت حاصل کر لی تو ایک پاکستانی فوجی سے اپنے جوانوں کی نفری میں واقع ہوتی یہ کمی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے قہر برساتی آنکھوں سے سامنے مورچے کو غور سے دیکھا اور ایک عزم صمیم کے ساتھ اس نے اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر قدم آگے بڑھائے تو دشمن فوجیوں نے اسے گولیوں کے باڑ پر رکھ لیا۔ گولیاں اس فوجی جوان کے جسم میں جا بجا پیوست ہو گئیں، مگر اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہ رکے بلکہ وہ مزید تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ایک جست لگا کر دشمن کے گنر پر جا پڑا۔ عین اس وقت ایک گولی اس کا دل چیر کر نکلی، مگر اس کے آہنی ہاتھ بھارتی گنر کی گردن دبوچ چکے تھے۔ پھر یہ ہاتھ اپنی گرفت کو سخت سے سخت کرتے چلے گئے اور جب ہاتھوں کی گرفت نرم پڑی تو دشمن کا گنر ہلاک ہو چکا تھا۔ اسی وقت حسب روایت مکار ہندو فوجیوں میں سے ایک نے پیچھے سے آ کر اس پر سنگین کا وار کیا اور اس کا بے جان جسم دشمن فوجی کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ جذبہ شہادت سے سرشار یہ پاکستانی فوجی لانس نائک محمد محفوظ شہید تھے، جو مارکہ کنجری پل کے دوران بے پناہ شجاعت و دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1948 کو پنڈ ملکہ میں پیدا ہوئے، جس کا نام اب محفوظ کی نسبت سے بستی محفوظ کر دیا گیا۔ پنڈ ملکہ جانے کے لیے لیاقت باغ راولپنڈی سے کہوٹہ جانا پڑتا ہے۔ کہوٹہ ضلع راولپنڈی کی تحصیل ہے اور تحصیل کا صدر مقام بھی۔ کہوٹہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فوج پاکستان کے نامور جنرل ٹکا خان اسی مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔ سواں کیمپ سے ذرا پہلے سڑک کے دائیں کنارے فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے، یہیں سے ایک ذیلی سڑک کہوٹہ کی طرف جاتی ہے۔ راستے میں پولیس کا مرکزی ٹریننگ سینٹر سہالہ آتا ہے، جس سے میجر جنرل خداداد کا تعلق ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ کے گاؤں ملکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں دریائے سواں پڑتا ہے۔ تقریباً 8 میل طویل یہ میدانی علاقہ بھمبڑ تراڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی علاقے میں پھر وار کا عظیم قلعہ ہے، جس کے آس پاس کے بے شمار گاؤں میں سے ایک پنڈ ملکہ بھی ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ کے خاندان کے اکثر لوگ فوج میں تھے۔ ان کے دادا گلزار خان فوج میں سپاہی تھے، جن کو پہلی جنگ عظیم میں اعلیٰ فوجی خدمات پر کئی اعزازی میڈل دیے گئے۔ تاہم ان کے والد ایک متوسط زمیندار تھے، جن کو بزرگان دین اور اولیاء کرام سے عقیدت تھی، اور وہ خود حضرت پیر علی شاہ گولڑہ شریف کی مریدین میں سے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ سرور جان صوم و صلات کی پابند ایک سگڑ گھریلو خاتون تھیں، جن کی خوبصورتی نے ان کو محمد محفوظ شہید جیسی اعلیٰ مرتبہ اولاد کی ماں بنایا۔ محمد محفوظ شہید 4 سال کی عمر میں مسجد میں دینی تعلیم کے لیے داخل کرائے گئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسہ میں داخل لیا، جس کا نام بھمبڑ تراڑ اسکول تھا، اور یہ ان کے گھر سے 2.25 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میٹرک کا امتحان محمد محفوظ شہید نے 1961 میں پاس کیا۔ گھر والے چاہتے تھے کہ کوئی ملازمت کر لیں، لیکن ان کے شوق شہادت ان کو فوج میں لے گیا۔ 1962 میں انہوں نے آرمی جوائن کی اور سپاہی کے طور پر ابتدائی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ان کا تقرر 10 پنجاب ریجمنٹ میں ہو گیا۔ صوم و صلات کے پابند محمد محفوظ شہید نے فوج میں رہ کر بھی احکامات دین سے کبھی روگردانی نہ کی۔ نعتیہ کلام ان کو بہت سا یاد تھا، جسے وہ اکثر خوش الحانی سے ورد زبان کرتے رہتے۔ ابتدائی میں انہیں کھیلوں سے شغف رہا۔ کبڈی، دوڑ، باکسنگ اور کھونڈی میں وہ ماہر تھے۔ جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ فنی مہارت کا یہ عالم تھا کہ کھڑی ہتھیلی سے اینٹ کے 2 ٹکڑے کر دینا ان کا مشغلہ تھا۔ دوستوں کو شوق
शौक में बॉक्सिंग सिखाते थे, जिसके बाइस अक्सर लोग इन्हें मोहम्मद अली कल्ले कहकर पुकारते थे। अपने इस शौक़ को उन्होंने फ़ौज में रहकर ऐसा रंग दिया कि कई मुकाबले जीत कर इनामात हासिल किए और एक ज़माने में मिडल वेट बॉक्सिंग चैम्पियन भी रहे। मोहम्मद महफूज शहीद क़िस्सा यूसुफ़ ज़ुलेखा बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा करते थे। तरन्नुम के साथ जब वो मौलवी ग़ुलाम रसूल के अशआर पढ़ते तो सुनने वालों पर वज्द तारी हो जाता। जिस्म के सख्त महफूज शहीद दिल के इस कदर नरम थे कि दोस्तों की मामूली सी तकलीफ़ भी इन्हें बेचैन कर देती थी, और जब तक वो इस तकलीफ़ को ख़त्म न कर लेते इनको चैन ना आता। सादा और पाक ज़िंदगी इनका ख़ासा थी। इब्तदाई उम्र में वो अपने वालिद के साथ खेतों में हल चलाया करते थे, घर के सारे काम बिला चूँ चरा करते। यही आदत दौरान तरबियत उनके बहुत काम आई। सख्त से सख्त मुशक्क़त और हर हुक्म पर यस्सर की आवाज़ उनका तुर्रे इम्तियाज़ भी थी। ये आदत उनके अफसरों के दिल में उनके लिए प्यार और इज़्ज़त के जज्बात पैदा करने का बाइस बनी। मोहम्मद महफूज शहीद अपनी 10 साला फ़ौजी मुलाजमत के दौरान जब भी छुट्टी पर गए बग़ैर वर्दी के आए। इनको शोशा की आदत ही न थी। 16 साल की उम्र में फ़ौजी सिपाही के तौर पर भर्ती होने वाले मोहम्मद महफूज मर्दान से ट्रेनिंग के ठीक 15 हफ्ते बाद कोयटा में ड्यूटी पर चले गए। कोयटा में उन्होंने अभी मुश्किल 10 माह गुजारे थे कि इन्हें मार्का रनकच और राजस्थान में शिरकत का मौका मिल गया। ये ऐसा वलवला अंगेज़ मार्का था कि मोहम्मद महफूज शहीद के कारनामे इस मार्के में भी ज़रबुल मिसल बन गए। रनकच का इलाका भारतीय फ़ौजी हुकाम और सियासी रहनुमाओं की नज़र में जंग शुरू करने के लिए इस लिहाज से बहुत मौजूद था कि ये पहले से ही वजह तनाज़ा रखता था। इस इलाके में पाक भारत सरहद क़याम पाकिस्तान के वक्त ही से बाइस इख्तिलाफ थी। रनकच दरअसल ज़माने क़दीम से ऐसा मोहल्ले वक़ूअ रखता था कि इसका बेशतर हिस्सा साल भर में ज़्यादातर पानी में डूबा रहता था। हुकूमत बरतानिया ने भी रनकच को मुतनाज़ इलाका करार दे दिया था और गवर्नर सूबा सिंध और रियासत कच्छ भूज की सरहद रनकच के ऐन वस्त में करार पाई, मगर चूँकि ये आबी इलाका था इसलिए इसमें बर्जियों वगैरह के ज़रिए सरहद का तयन ना किया जा सका। इस कानूनी पोजीशन के अलावा अमली तौर पर इस पूरे इलाके में हमेशा हुकूमत सिंध का तसल्लुत रहा है। हिंदुस्तान ने हमेशा इस मामले पर हठधर्मी इख्तियार किए रखी और नतीजा ये कि ये इलाका इख्तिलाफी हैसियत से वजह तनाज़ बना रहा। रनकच का इलाका नज़र में रखते हुए भारतीय फ़ौज ने यह सोचा कि ज़रा देर की मामूली झड़पों के बाद वो हैदराबाद सिंध तक पहुंचकर इसके 2 टुकड़े कर देंगे, और चूँकि सरहदों पर भारतीय फ़ौज की अक्सरियत मौजूद होगी इसलिए पाकिस्तान रनकच के दिफा के लिए फ़ौज रवाना ना कर सकेगी। इसी असना में जब भारतीय फ़ौज दरियाए सिंध के किनारे पहुंचेगी तो पाकिस्तान को मजबूरन खासी तादाद में फ़ौजी डिवीज़न शुमाल से जनूब की तरफ रवाना करना पड़ेंगी। इस वक्त जो ही लाहौर और सियालकोट की सरहदें खाली या कमज़ोर होंगी तो हिंदुस्तानी फ़ौजें पेशकदमी शुरू करके कश्मीर को भी लपेट में ले लेंगी। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर से शुरू होने वाली जंग नवंबर में पाकिस्तान के वजूद के साथ ही ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान को हड़प करना आसान था। मंसूबा बेहद जानदार मगर शेख चिल्ली की ख्याली पुलाव पर मबनी था, क्योंकि भारतीयों को तारीख़ हमेशा भूल जाती है। वो साबका शिकस्तें और मार भुला देते हैं और नए सिरे से पिटने के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। रनकच में जुलाई के महीने में ही पानी जमा होना शुरू हो जाता है जो फरवरी तक मौजूद रहता है। इसलिए इस इलाके का मुहिम्माती मौसम सिर्फ 3 माह यानी अप्रैल से जून तक ही है। इसी वजह से भारतीय फ़ौज ने इस इलाके में अप्रैल ही से पेशकदमी शुरू कर दी थी। प्लान ये था कि जुलाई तक भारतीय फ़ौज दलदली इलाका अबूर करके पाकिस्तान के अंदर अपने ठिकाने मुस्तहकम कर लेंगी। पंजाब और कश्मीर में ये मौसम सितंबर से शुरू होता है, तब तक वह हैदराबाद के अहम खित्तों पर कब्ज़ा कर लेंगे। सितंबर और अक्टूबर में कश्मीर और पंजाब पर कब्ज़ा करने के बाद मशरक़ी पाकिस्तान का रुख करना तय था।
مگر اس سارے منصوبے میں پاکستان کی بہادر افواج کی جاں فروشی کا کہیں ذکر نہ تھا، جس کے آگے بھارتی فوجیوں کو ہمیشہ بھاگنے ہی میں عافیت نظر آئی۔ رن کچھ میں رنڑ کے یعنی کچھ رن کچھ کے اصل میں رنڑ کچھ یعنی میدان جنگ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں شاید یہ حربی علاقہ رہا ہوگا اور یہاں اکثر جنگیں لڑی جاتی رہی ہوں گی۔ بھارت کے اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنے گرد گھنٹالوں، نندا اور چاولہ کے ساتھ بھارتی فوج کا معائنہ کرنے کے لیے رن کچھ آئے۔ فوج کی ہمت بڑھائی اور واپس دلی پہنچتے ہی اپنے بحری بیڑے کو رن کچھ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس بحری بیڑے میں بھارت کا مشہور طیارہ بردار جہاز وکرانت بھی تھا۔ جب بھارت رن کچھ میں سرحدی پولیس بریگیڈ کے علاوہ 2 آرمی بریگیڈ بھی جمع کر چکا تو پاکستان نے بھی اپنی 8ویں ڈویژن کو کراچی اور کوئٹہ سے روانگی کا حکم دے دیا۔ پہلے کراچی بریگیڈ بدین پہنچا اور بعد میں کوئٹہ بریگیڈ۔ 5 اور 6 اپریل 1962 کی درمیانی رات کو بھارتی فوج خاموشی سے آگے بڑھ آئی اور پاکستانی فوجی چوکی سے 100 گز کے فاصلے پر مورچے کھودنا شروع کر دیے۔ جب ان کو روکا گیا تو ان کے کمانڈنگ آفیسر نے جواب دیا کہ اگلی صبح دونوں اطراف کے نمائندوں کی ملاقات میں یہ معاملہ طے کیا جائے گا۔ دوسری صبح آئی مگر بھارتی نمائندے نہ آئے۔ اصل میں تو ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، انہوں نے آگے بڑھنا تھا، بڑھ آئے۔ مورچے کھودنے تھے، کھود لیے۔ اب مذاکرات کرنے کے لیے وہ کیوں آتے؟ اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس سے پہلے وہ سردار چوکی پر بھی ایسی ہی حرکت کر چکے تھے۔ بعد میں معاملہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا کہہ کر وہ اس سے منحرف بھی ہو چکے تھے۔ ان کی ہٹ دھرمی، دیدہ دلیری اور ڈھیٹ پن کا علاج اس کے سوا کوئی نہ تھا کہ پاکستانی کمانڈر ان کے خلاف فوجی کارروائی کرتا۔ 8ویں ڈویژن کے کمانڈر جنرل ٹکا خان نے علاقے کا معائنہ کیا، اپنا پلان ترتیب دیا۔ 8 اور 9 اپریل کی درمیانی رات کو سردار چوکی پر موچیوں موجود بھارتی فوج پر حملہ کر دیا گیا۔ در حقیقت فوجی چوکی نہ تھی بلکہ 3 الگ الگ عسکری قلعے تھے۔ بھارتی فوجوں کی پوری پلٹین مضبوط مورچوں پر موجود تھی۔ حشین گنوں کے لیے انہوں نے سیمنٹ کے مورچے تعمیر کر لیے تھے جو تمام راستوں کو ترچھے فائر سے لا کر بیکار کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود پاک فوج کا حملہ کامیاب رہا۔ 100 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک اور 22 قید کر لیے گئے۔ بھاگنے والوں میں بھارتی فوج کا کمانڈر میجر کرنل سنگھ بھی شامل تھا، جو سب سے زیادہ بڑھ کے مارنے والوں میں شامل تھا۔ بھارتی فوج کے فرار ہونے پر پاکستانی دستے لوٹ آئے تو تیسرے دن بھارتی دستے پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے مورچوں کو از سر نو مضبوط اور تعمیر کیا اور دوبارہ پوزیشن لے کر جم گئے۔ لیفٹیننٹ نادر پرویز نے پنجاب ریجمنٹ کی ایک پلٹون کے ساتھ 21 اپریل کو بھارتی سرحدی فوج کے ایک کمپنی پر کامیاب حملہ کیا۔ یہ حملہ پوائنٹ 48 کے مقام پر کیا گیا جہاں تازہ بھارتی فوج وارد ہوئی تھی۔ بھارتی فوج خاصا جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئی۔ بے شمار جنگی اسلحہ اور 3 لاشیں چھوڑ کر اس نے ایسی دوڑ لگائی کہ پلٹ کر نہ دیکھا۔ اسلحہ اس قدر زیادہ مقدار میں تھا کہ اسے اٹھا کر پیچھے لانا ممکن نہ تھا، اس لیے بارود کے علاوہ تمام سامان کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ اس معرکے میں لانس نائک محمد محفوظ شہید بھی شریک تھے اور انہوں نے بھارتی فوجیوں کو چن چن کر ہلاک کیا تھا۔ اسی دوران پاکستانی فوج کا 16 انفینٹری بریگیڈ بھی بدین کے علاقے میں پہنچ گیا۔ کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ نے حکم جاری کیا کہ اس بریگیڈ کو جتاری کے جنوبی علاقے میں استعمال کیا جائے اور اگر اس طرف سے بھارتی فوج آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اسے سختی سے روکا جائے، 1 انچ آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ محمد محفوظ شہید اس معرکے میں بھی ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک تھے۔ بریگیڈ کمانڈر افتخار جنجوعہ اس حملے میں فرنٹ پر تھے۔ جو ہی پاک فوج نے پیش قدمی کی، دشمن نے ایک دم تمام اطراف سے فائر کھول دیا۔ توپیں، مشین گنیں، مارٹر، بازوکا رائفلز، 75 mm کی توپیں، غرضے کے اس کا ہر ہتھیار آگ اگل رہا تھا۔ اندھا دھند فائرنگ جاری تھی مگر اس کی اکثریت اور قوت دونوں مل کر بھی
پاک فوج کے قدم نہ روک سکے۔ اللہ اکبر کے نعرے سن کر بھارتی فوجیوں کے دل دہل گئے۔ ہتھیار چھوڑ کر وہ پاک فوج کے جوانوں کی ایک ہی پیش قدمی سے گھبرا کر بھاگ نکلے۔ گولہ بارود، راشن، سپاہیوں کا ذاتی سامان اور جیپیں تک ساتھ نہ لے گئے۔ ایک ہندوستانی آفیسر اور درجنوں سپاہی اسیر کر لیے گئے۔ اس کے بعد ڈویژن کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ بیار بیٹ کے علاقے پر 26 اپریل کو حملہ کیا جائے اور اس میں ٹینک بھی استعمال کیے جائیں گے۔ 26 اپریل 1962 کو مارکا رن کچھ میں پہلی بار ٹینکوں سے کام لیا گیا۔ اب تک دونوں اطراف سے یہ ٹینکوں کا پہلا استعمال تھا جو اس علاقے میں ہوا۔ ٹینکوں کا اسکواڈرن سب سے آگے رکھا گیا۔ اس کے پیچھے 2 فرنٹیئر فورس تھی جس کی 2 کمپنیاں ساتھ نہ لی گئیں۔ اس مقابلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ دشمن کی اندھا دھند گولہ باری کے دوران اس کا جو بھی گولہ گرا وہ خالی جگہ پر گرا۔ اس کی گولہ باری محض بارود کا ضیاع ثابت ہوئی۔ پاک فوج کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس کی طرف سے ٹینک شکن بازوکا رائفل کے 200 سے زائد فائر کیے گئے مگر ان میں سے ایک بھی کسی پاکستانی ٹینک کو نشانہ نہ بنا سکا۔ صرف گولیوں کا ایک برسٹ ایک جیپ کے ساتھ بندھے بیلچے کو لگا۔ باقی فائرنگ فضول ہی ثابت ہوئی۔ دوسرے دن 8 انفینٹری ڈویژن کو مزید پیش قدمی سے منع کر دیا گیا کیونکہ دوست ممالک نے صلح کے لیے مذاکراتی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ یہ وہی ڈویژن تھا جس نے بھارتیوں کو رن کچ کے میدان میں مار بھگایا تھا۔ بظاہر پاکستان کی ہمدرد مگر باباطن ہندوستان کی طرفدار حکومت نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے جنگ بندی کرا دی تاکہ بھارت کو مزید مار نہ پڑے۔ جنگ بندی ہونے پر شاستری نے اپنی عیاری اور مکاری کا یہ مظاہرہ یہ کہہ کر کیا کہ اب ہم اپنی پسند کا محاذ کھولیں گے۔ یعنی اب بھی اس کے دل میں جنگ کی ہوس باقی تھی جسے وہ جیتنے کے لیے ایسے محاذ پر آ کر لڑنا چاہتا تھا جہاں اسے کامیابی کی مکمل امید ہوتی۔ حالانکہ رن کچ کا میدان بھی اس کا اپنا منتخب کردہ تھا۔ پاکستانی فوج تو صرف دفاع کرتے ہوئے اسے رگید کر آگے تک لے گئی تھی۔ 1962 سے 1965 تک بھارتی فوج کی نفری دوگنا کر لی گئی تاکہ ایک ہی حملے پر پاکستان پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس مرتبہ بھی جنگ کسی متنازع علاقے سے ہی شروع کرنے کی پلاننگ کی گئی اور رن کچ کے بجائے جنگ کی چھیڑ چھاڑ کشمیر کے محاذ سے کی گئی۔ 6 ستمبر کے حملے کی رات کو شمال میں اخنور سے لے کر جنوب راجستھان تک بھارتی فوج کے 11 سے زائد ڈویژن مغربی پاکستان کی سرحدوں پر ہتھیار سنبھالے تیار کھڑے تھے۔ لاہور پر قبضے اور یہاں کے جم خانے کی کلب میں چائے پینے کا خواب بھارت پچھلے 18 سال سے بھارتی افواج کی آنکھوں میں خمار پیدا کر رہا تھا۔ جو ہی حملہ شروع ہوا آگ کی ایک لکیر سیالکوٹ سے راجستھان بارڈر تک پھیلتی چلی۔ پاک فوج کے جیالے سر سے کفن باندھ کر وطن کی سالمیت کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر آئے۔ راجستھان کے لک و دک صحرا اور دشوار گزار راستوں میں بھارتی فوج کو مار کر بھگا دینے کے کارنامے سر انجام دینے والی پاک فوج نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر میدان میں دشمن کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور جو دشمن نے خود منتخب کیا ہو۔ راجستھان سیکٹر میں دشمن نے بھاری توپ خانے اور بختر بند کے دستوں کے ساتھ حملہ کیا جسے برباد کر کے پاک فوج نے اپنی برتری کی مہر لگا دی۔ راجستھان میں سب سے بڑا حربی معرکہ سادھے والا میں ہوا جو 5 گھنٹے کے اندر اندر اس انداز میں ختم ہو گیا کہ صحرا میں بھارتی فوجیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ ان کا ذاتی اور جنگی سامان بکھرا پڑا تھا اور آگ کے علاوہ دھوئیں کے بادلوں سے مل کر دشمن کی بربادی کی داستان بنا رہے تھے جو فرار ہوتے وقت اپنی بختر بند گاڑیاں بھی چھوڑ گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں پر بھارت کی پلاننگ کا انحصار بڑی طاقتوں کی خفیہ امداد اور رضامندی پر تھا جو اسے حاصل ہو چکی تھی۔ لہٰذا 1971 میں اس نے دسمبر کا مہینہ اس حملے کے لیے منتخب کیا اور مشرقی پاکستان پر دباؤ لے کر کتے کی طرح ٹوٹ پڑا۔ مشرقی پاکستان پر بولے کتے کی طرح ٹوٹ پڑا۔ نامساعد حالات اور اندرونی طور پر انتہا درجے کی مخالفت کے باوجود پاک فوج نے بھارتی
افواج کو جسور اور قومیلہ کے محاذ پر زبردست شکست سے دوچار کیا، تاہم بھارت چونکہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت حملہ کر رہا تھا، اس لیے مجموعی طور پر اس کو حالات نے وہ نقصان نہ پہنچایا جس سے پاک فوج کو سابقہ پڑا۔ مشرقی پاکستان نے مختلف محاذوں پر ہزیمت اٹھانے کے بعد جب اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا تو وہ مغربی پاکستان میں بھی ایک سے زائد مختلف نو محاذ کھول دے تاکہ پاکستانی افواج کی نفری اور توجہ بے شمار سیکٹروں پر بڑھ جائے، وہ اپنی کثیر تعداد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات پر من مرضی کا کنٹرول حاصل کر سکے۔ مغربی پاکستان کے ہر محاذ پر پاک فوج نے بھارتی حملہ آوروں کو شاندار سبق سکھایا اور اسے بتا دیا کہ یہ جالے اپنے وطن کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دے سکتے، جان دے دیں گے، وطن کا ایک انچ دشمن کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے۔ دشمن ہر محاذ پر دھوتی پر شادیوں بھاگ رہے تھے، جیسے وہ بھول کر سوئے ہوں شیر کو جگا بیٹھے ہوں، جیسے وہ بھول کر سوئے ہوئے شیر کو جگا بیٹھے ہوں۔ واگا اور اٹاری سیکٹر میں تو ان کی یہ حالت تھی کہ مر جانے اور بھاگ نکلنے کے سوا ان کے پاس کوئی تیسرا راستہ ہی نہ تھا، مگر بھاگتے بھاگتے بھی اس کو جس بری طرح ہلاکت کے طوفان نے اٹھا کر پٹخا، اس کو صدیوں تک یاد رہے گا۔ ان دونوں سیکٹروں میں پاک فوج کے بہادر دستوں نے بھارتی علاقے کو اندر تک اپنے فاتح قدموں تلے روندا، اس کی مرمت کی، بھاگتے ہوئے فوجیوں پر قہقہے برسائے اور ان کے مورچوں اور کمین گاہوں سے اہم دستاویزات قبضے میں لے کر ان کے مطابق اسے مزید مار کے حوالے کر دیا۔ بھارتی افواج کی کمر در حقیقت ان دونوں محاذوں پر اس طرح ٹوٹی کہ شاید آج تک وہ اس کا درد محسوس کر رہی ہو۔ اٹاری سیکٹر میں موزہ سانکے اور دیرہ کے نواح میں ایک زبردست معرکہ برپا ہوا جو جنگ 1971 کی یادگار معرکوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پاک فوج کے دستوں نے بھارتی فوج کی وہ مرمت کی، اسے ایسا سبق سکھایا کہ وہ مرتے دم تک اس علاقے کا نام سن کر خوفزدہ ہوتے رہیں گے۔ اس محاذ پر کئی ہزار بھارتی فوجی جانوں واصل ہوئے اور اسی محاذ پر فاتح پاک فوج کے 15 ریجمنٹ پنجاب نے پل کنجری والا پر پاکستانی پرچم لہرا کر اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ جس روز پاک فوج نے اس مقام پر فتح حاصل کی، تب سے آخر جنگ بندی کے دن تک بھارتی فوج نے بار بار یہ علاقہ واپس لینے کی کوشش کی، بار بار حملے کیے، بار بار پیش قدمی کی، مگر اس کی ہر کوشش ناکام اور ہر قدم پسپائی کا قدم ثابت ہوا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اپنی بوٹیاں نوچ کھاتا۔ خودکار ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی فضائیے کو بھی اس مقام پر بے دریغ استعمال کیا، مگر مجاہدین پاکستان تھے کہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے جمے کھڑے رہے۔ ان شمع وطن کے پروانوں میں لانس نائک محمد محفوظ شہید بھی تھے، جن کو ان کے لازوال کارنامے پر نشان حیدر سے نوازا گیا۔ 1971 میں جنگ بندی کا اعلان 16 دسمبر کو ہوا۔ پاکستانی افواج نے یہ اعلان ہونے پر اپنی عسکری کارروائیوں اور پیش قدمی کو موقوف کر دیا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، مگر عیار اور مکار بھارتی حکمران نے اس سیز فائر کا کسی اور ہی انداز سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ ازل سے عہد شکن بھارتیوں نے رات کا اندھیرا پھیلتے ہی ایک بار پھر بھرپور حملے شروع کر دیے تاکہ جن علاقوں پر پاک فوج قابض ہے اس کو واپس لے سکیں۔ صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج تو جنگ بندی کے بعد مطمئن ہو چکی تھی، ان کے مورچوں میں خاموشی اور محاذ پرسکون تھا، مگر بھارتی درندوں نے تو بے اصولی اور عہد شکنی کی آڑ میں یہ حملے شروع کر دیے تھے، لہٰذا وہ زبردست گولہ باری کرتے ہوئے آگے بڑھے اور پل کنجری والا پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی فوجی دستوں کی پوزیشن اس وقت بے حد نازک تھی۔ دشمن کا حملہ اس قدر شدید اور اچانک تھا کہ ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کی حملے کی شدت سے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں وہ اپنے علاقے سے بڑھ کر پاکستانی علاقے میں داخل نہ ہو جائے۔ دوسری خطرناک اور انتہائی غیر محفوظ صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ پاکستانی فوجی دستے اس وقت کھلے میدان میں تھے، دشمن نے مورچوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ کسی آڑ سے بھی محروم تھے، جبکہ دشمن نے ان پر اندھادھند فائرنگ اور گولہ باری کا منہ کھول دیا۔ کھلے میدان میں موجود پاکستانی دستوں کے گھیرے میں لے کر ختم کر دینے کی پلاننگ کے تحت ایک بھارتی پلاٹون تیزی سے پیش قدمی کر رہی تھی۔ وہ کم از کم وقت میں
اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دینا چاہتا تھا کہ اچانک اس پلاٹون پر ایک افتادی ٹوٹ پڑی۔ یوں لگا جیسے اچانک موت نے ان کے لیے اپنے جبڑے کھول دیے ہوں۔ ایک دم مشین گن کی فائرنگ کے مسلسل آواز ابھری اور چند لمحوں کے اندر دشمن کی پلاٹون کا آخری سپاہی تک چیختا ہوا موت کی وادی میں اتر گیا۔ اب وہاں زندہ پلاٹون کی بجائے بھارتی فوجیوں کی بے حس و حرکت جسم پڑے تھے۔ یہ لازوال کارنامہ محمد محفوظ شہید نے سر انجام دیا تھا۔ انہوں نے بے حد دلیری کے ساتھ آگے بڑھ کر درانہ دار بڑھتے آتے دشمن کی پلاٹون کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کی پیش قدمی کے آگے باندھ دیا تھا۔ اس کے سارے پلان خاک کی طرح ہوا میں اڑا دیے تھے اور اس کی آنکھوں میں مرچ ڈال کر رکھ دی تھی۔ دشمن اس اچانک جوابی کارروائی پر بوکھلا کر رہ گیا تھا اور پھر باولا ہو کر اس نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ان پاک فوجیوں پر دوسرا حملہ کیا جو محمد محفوظ شہید کے ساتھ کھلے میدان میں اس کے سامنے شمشیر برہنہ بنے کھڑے مقابلہ کر رہے تھے۔ محمد محفوظ شہید اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر اپنی مشین گن سے دشمن کی فوجیوں کو بھون رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی وقت دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں، مگر یہ سوچنا تو بزدلی تھی اور بزدلی ان کے خون میں نام کو نہ تھی۔ اس وقت دشمن کے ایک توپ خانے کا گولہ ان کی مشین گن پر آ کر پھٹا۔ مشین گن تباہ ہو گئی، اس کے ساتھ ہی ان کی ایک ٹانگ اڑ گئی۔ اس گولے کے پھٹنے سے ان کے قریب موجود ان کے ساتھی لانس نائک محمد صادق نے جام شہادت پائی۔ محمد محفوظ شہید نے محمد صادق شہید کی طرف دیکھا، اپنی تباہ شدہ مشین گن سے ہٹے اور محمد صادق کی مشین گن سنبھال لی۔ اب ان کے جوش کا یہ عالم ہو گیا تھا دشمن پر ان کی ہر گولی موت کا پیغام لے کر برس رہی تھی۔ دشمن کے توپچی نے شاید دوبارہ ان کو طاق لیا اور ان کی بے مثال بہادری اور نشانہ بازی سے تنگ آیا ہوا دوبارہ گولہ طاق کر فائر کیا جو سیدھا محفوظ شہید کی مشین گن پر آ کر پھٹا۔ مشین گن ناکارہ اور محفوظ شہید شدید زخمی ہو گئے۔ اب ان کے لیے حرکت کرنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ محمد محفوظ شہید نے اپنی دوربین نظروں سے دشمن کے مورچے میں موجود اس گنر کو طاق لیا جو 2 بار ان کے لیے بربادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ آگے بڑھے اور اس فیصلہ کن عزم کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھے کہ وہ اپنی فوج کے لیے مسلسل نقصان کا باعث بننے والے اس دشمن گنر کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ دشمن نے جب انہیں اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو اس کی فائرنگ میں شدت آ گئی۔ گولیوں نے ان کا سینہ چھلنی کر دیا مگر ان کے قدم نہ رکے اور زخمی جسم کو پھولوں کی طرح خود پر لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جس وقت جست لگا کر انہوں نے دشمن کے مورچے میں موجود اس ہندو گنر کو دبوچا، اسی وقت گنر کی آخری گولی نے ان کا دل چیر کر رکھ دیا، مگر ان کے فولادی ہاتھ گنر کی گردن پر آہنی شکنجہ کس چکے تھے۔ پھر یہ ہاتھ اس وقت نرم پڑے جب دشمن کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں اور جسم کا ساتھ روح سے چھوٹ گیا۔ اسی وقت اپنی روایتی عیاری اور بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے دشمن کے ایک دوسرے فوجی نے محمد محفوظ شہید کے پیچھے سے آ کر سنگین ان کی کمر میں اتار دی، مگر محمد محفوظ شہید تو اس سے پہلے ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے۔ ان کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ اپنے مشن کی تکمیل پر ان کے ہونٹوں پر جو ابدی اور لافانی مسکراہٹ ابھری وہ دفن کے وقت بھی قائم تھی اور زبان حال سے اپنے رب کے حضور حاضری یقین کا اظہار تھی۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ بندی کے بعد جب بھارتیوں نے محمد محفوظ شہید کی لاش پاکستانی فوجی حکام کے حوالے کی تو ان کے ایک سکھ کرنل نے ان الفاظ میں محمد محفوظ شہید کو بمثل بہادری کا اعتراف کیا کہ پاک فوج کا یہ جوان بالکل باکسروں کی طرح جنگ لڑ رہا تھا۔ زندگی بھر کھیلوں میں تمغے جیتنے والے محمد محفوظ شہید کو ان کی جانثاری اور دلیری پر نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا۔ آفیسرز رینک سے نچلے درجے کے فوجیوں میں محمد محفوظ شہید دوسرے پاکستانی فوجی ہیں جن کو پاک فوج کا سب سے بڑا عسکری اعزاز ملا۔
ان کے ایک کمانڈر نے ان کی شہادت پر تحسین و آفرین بھرے یہ الفاظ ادا کیے: محمد محفوظ شہید کی شہادت ہمت و عظمت کی داستان ہے، یہ ہماری تاریخ کا سرمایہ ہے۔ وہ شہید ہیں، زندہ ہیں، کیونکہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔